بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. والصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي مزاق دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى. حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته ووصيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والممسوس بذات الله مولانا ومولى الكونين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها أنثى فقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. صلوات. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اکرام، محترم عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا حضرت سید الشہداء علیہ السلام، مجلس عزا، مجلس ترحیم ایصال ثوابات چہلم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. ایک مومن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور آپ سبھی حضرات ان کے خانوادے کی خدمت میں پرسہ و تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور میں بھی ان کے لواحقین و پسماندگان اور جتنے بھی ورثاء ہیں، اعز و اقارب ہیں، سبھی کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں. خصوصی تعزیت مرحومہ کے خاوند کی خدمت میں ہے اور ان کے فرزندان، دختران سبھی کی خدمت میں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے. موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے.
اور اخلاقی فریضہ اور مذہبی فریضہ جانتے ہوئے ہم تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ آج ہم کسی کی تشییع جنازہ میں آتے ہیں، کسی کی مجلس ایصال ثواب میں آتے ہیں، کل ہمارے تشییع جنازہ میں بھی کوئی آئے گا، کوئی ہمارے ایصال ثواب کے لیے بھی آئے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے موت و حیات کا، اور یہ دنیاوی حیات، اس کے بعد ایک اور جو ابدی حیات ہے اس کی ایک تفصیل ہے، اور آپ حضرات سے بھی مسلسل ان تفصیلات کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال دے کر بیان کیا گیا کہ جو ابدی حیات ہے اس موت کے بعد، اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی حیات ایسی ہے جیسے آپ اس حیات میں ایک پلک جھپکنے کا لمحہ گزارتے ہیں، یعنی جیسے ہی آپ نے پلک جھپکا کتنا وقت گزرا اور پوری حیات اتنی باقی ہے۔ اسی طرح سے ابدی جو حیات ہے، آخری اس دنیا کے بعد یعنی موت کے بعد جس حیات کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، وہ اتنی طولانی ہے کہ اس کے مقابلے میں اس دنیاوی حیات کو ایک پلک جھپکنے کی مدت قرار دیا گیا، اور اسی میں ہماری آزمائش رکھی گئی۔ اور وہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات کے جہاں بیان ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے پروردگار عالم نے موت و حیات کی تخلیق کی تاکہ آزمائیں کہ ہم میں عذر عمل کون زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اب اعمال کی ایک طولانی فہرست ہے، اعمال ہیں، ان میں اعمال صالحہ، اور تمام تر اعمال کا انحصار ایک عمل پر رکھا گیا جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اور بیان ہوا کہ جتنی بھی اعمال ہم کر کے جاتے ہیں اس دنیا میں، تمام تر اعمال کو ایک عمل پر رکھا گیا، اور قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اس دنیا سے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آتے آتے ایک حسنہ لے کر آئے، ایک نیکی لے کر آئے، اور جب وہ نیکی لائی جائے گی تو اس نیکی کے سبب سے آخرت میں وہ شخص جو اس نیکی کو لے کر آتا ہے اسے امان دی جاتی ہے، وہ خوف سے امان میں ہوتا ہے، یوم محشر کا خوف اور ہراس اس پر طاری نہیں ہوگا، اور وہ اس کے سبب سے، اس نیکی کے سبب سے آخرت کے خوف سے اللہ کی امان میں رہے گا۔ اب جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی نیکی ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی نے بیان کیا کہ وہ عظیم ترین نیکی الحسنۃ معرفۃ الولاء وحبنا اہل البیت، وہ نیکی وہ ہے کہ ہماری ولایت کی معرفت حاصل کی جائے اور اس کے سبب سے ہم اہل بیت سے محبت و مودت رکھی جائے۔ تو یہ اتنی اہم نیکی ہے کہ آپ اعمال کے ڈھیر لگا لیں اور یہ نیکی نہ ہو تو سارے کے سارے اعمال رائے گاہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ بیان بھی ہوا قرآن میں فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، کہ ایسے اشخاص جو ولایت علی، ولایت اہل بیت کے قائل نہ ہو، اعمال کا ڈھیر لگا دیں تو اعمال سمیت انہیں منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اب عزیزان گرامی، وہیں اعمال کی جو طولانی فہرست ہے اس میں ایک عمل خاص طور پر جو ہمارے چھٹویں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرماتے ہیں کہ جانے والے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے ورثاء و لواحقین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کے مختلف طریقے آپ سبھی جانتے ہیں، کیا کیا طریقے ہیں دنیا میں، کیا ہے، ان تمام تر چیزوں سے بحث نہیں۔ ہمارے پاس ہمارے مسلک میں جو تعلیمات دی گئیں ان میں ایک تو یہ کہ کلام مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، اور مختلف جتنے بھی سورے پڑھے جاتے ہیں ہر سورے کا ایک مختلف اجر بتایا گیا۔ پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور ایصال کیا جاتا ہے تو اس کا اپنا اجر ہے،
وہیں کبھی کوئی مخصوص ایک سورہ لے کر آپ پڑھتے ہیں، ہدیہ ایصال کر دیتے ہیں، تو مرحومین کے پاس مختلف طریقوں سے اس کا اجر پہنچتا ہے۔ چنانچہ روایات بیان کرتی ہے کہ جب کبھی کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے اور ہدیہ ایصال کرے اپنے مرحوم کے لیے، تو مرحوم کے پاس ملائکہ ایک ہدیہ، ایک تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی مرحومین کی ارواح اس تحفے کو دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیسا تحفہ ہے، یہ کیسا ہدیہ ہے، تو انہیں ملائکہ فرشتے یہ مجدہ سناتے ہیں کہ آپ کے لواحقین و ورثاء میں سے فلاں شخص نے سورہ ملک کی تلاوت کی، تو پروردگار عالم نے اس کے اجر کے طور پر یہ ہدیہ آپ کے پاس بھیجا۔ اس طرح سے مختلف سوروں کے اجر بتا گئے، ایک پوری طولانی فہرست ہے اس کی۔ وہیں سورہ رحمان کی تلاوت کے متعلق بیان ہوا کہ جب سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایصال کیا جاتا ہے، تو جیسے ادھر سورہ رحمان کی تلاوت ختم ہوئی، ادھر ملائکہ و فرشتہ ایک نعمتوں کا دسترخوان لے کر مرحومین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس عالم میں نعمتوں کا دسترخوان نظر آتا ہے، ارواح سوال کرتے ہیں کہ کیسی نعمتیں اور کیسا دسترخوان، تو انہیں یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ آپ کے ورثہ میں سے فلاں شخص نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اور آپ کے لیے ایصال کیا، کیونکہ سورہ رحمان میں جا بجا پروردگار عالم نے ایک آیت کے ذریعے سے سوالیہ نشان کھینچ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیونکہ اس سورے میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اس سورے کے اجر کے طور پر یہ نعمتوں کا دسترخوان آپ کے پاس بھیجا۔ تو اب وہ ارواح کے سرور کی کیا کیفیت ہوتی ہے اسے الفاظ میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے ہی وہ یہ دیکھتے ہیں تو مرحومین کی ارواح بھی پلٹ کر اپنے لواحقین، اپنے ورثاء کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، جس کے سبب سے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ فلسفہ ایصال ثواب۔ وہیں میں خصوصی طور پر مرحومہ کے فرزندان کو اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھٹویں امام نے بیان فرمایا کہ لواحقین اور پسماندگان کو چاہیے، مرحومین کا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ایصال کریں۔ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا، آپ کو اعمال کے کتب میں مل جائے گا، میں ہمیشہ دہراتا ہوں تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ وہ مخصوص طریقہ آپ کو اعمال کی کتب میں مل جائے گا، مفاتیح الجناح میں، تحفۃ العوام میں۔ اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو جب میں ممبر سے اتر جاؤں مجھے سے تفصیل پوچھ لیجیے گا، پورا بتا دوں گا میں۔ بہرحال وہ نماز کی تاکید امام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کر ایصال کیا جائے، اور جب نماز پڑھ کر ایصال کیا جاتا ہے تو پھر وہی بات کہ جو مرحومین ہوتے ہیں جیسے ہی ان کے پاس اس کا اجر پہنچتا ہے پھر دعائیں ملتی ہے۔ اس سبب سے یہ ایک کار خیر کا سلسلہ ہے کہ نیکی کے بدلے میں آپ کے حق میں بھی نیکی آتی ہے۔ آپ ذرہ برابر اچھائی کیجئے، آپ کے سامنے آئے گا دنیا و آخرت دونوں جگہ پر۔ ویسے ہی ذری بھی آپ برائی کریں گے، انسان خوش فہمی میں آتا ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں، کسی کا غصب کرتے ہیں تو مظلوم تو بیچارہ آہو فریاد کرتا رہ جاتا ہے، ہم بہت مزے میں۔ ایسا نہیں ہے، وہ معبود حقیقی عادل ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اسی اعتبار سے آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور افسردگیاں بھی آتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہیں یہ تمام تر اعمال ہیں، عبادات ہیں، پڑھ کر ایصال کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ ان تمام تر عبادتوں کے مابین ایک امتیازی عبادت جسے مجلس عزائے حسین کہتے ہیں۔ جی، اس عبادت کو امتیاز کس لحاظ سے حاصل ہے؟ کہیں آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا،
گو کہ نماز کی سفارشات ہے، نماز کا کوئی منکر نہیں ہے، جیسے ہی ولایت علی کی کچھ گوشے بیان کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ نماز کو سبک کر دیا. جی نہیں بھائی، نماز تو اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے. تو اور قرآن خود بیان کرا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تو برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے. نماز کی خاصیت یہ ہے. وہیں نماز کی ایک اور خاصیت حدیث میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی، تائید کی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت رد ما سواہ، کہ اگر نماز قبول تو تمام تر اعمال قبول، نماز رد ہو جائے گی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. یہ نماز کی اہمیت بتائی گئی. وہیں نماز کیسے قبول ہوتی ہے، کس شرط پر قبول ہوتی ہے، وہ ایک سوال آ جاتا ہے. جب سوال کیا گیا کہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے تو بیان ہوا کہ اہل بیت اطہار پر جب تک درود نہ بھیجا جائے نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو دیکھیے اتنی اہمیت ہے نماز کی اسلام میں. وہیں نماز کی اہمیت کا انحصار و دار و مدار آل محمد کے درود پر رکھا گیا. اب اہل بیت اطہار کی کیا عظمت ہوگی، کون بیان کر سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ایصال ثواب کا سلسلہ اور مجالس اعضاء کا اہتمام اس لیے ایک فطری بات جو پائی جاتی ہے. آپ کو ہزار زاویوں سے آپ ایصال ثواب کر لیجئے، قرآن بھی پڑھا لیا گیا، نمازوں پر نمازیں پڑھا لی گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب تک کہ مجلس اعضائے حسین نہ ہو لواحقین کے دل کو سکون و اطمینان نہیں ہوتا. اور ادھر مجلس ہوئی، ادھر دل مطمئن ہوا، وہ رسا مطمئن ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کیا. تب عزیزان گرامی، یہ ایک عظیم ترین عبادت، اسی عظیم ترین عبادت کا ایک عظیم عنوان بھی متعین ہو گیا. دنیا فکریں اپنے نظریات داخل کرنا چاہتی ہے اسلام میں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، آپ کے رائے کی اضافت کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں اپنی رائے آپ اپنے پاس رکھیں. اسلام مکمل دین ہے. غدیر میں اس کی سند مل گئی یہ کہتے ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ایک صلوات بھیج دیجئے. تو اس میں انسان اپنی رائے داخل کرنے کی سعی نہ کرے، بلکہ یہ جاننے کی سعی کرے کہ اسلام کے آئین کیا کہتے ہیں، اسلام کے قوانین کیا کہتے ہیں، اس حساب سے اپنے عمل کو ڈھالا جائے. تب عزیزان گرامی، یہیں پر جب بات آتی ہے مجالس کے عناوین پیش کیے جاتے ہیں، نظریات، بڑے بڑے انٹلیکچوئل سامنے آ جاتے ہیں. جب مسئلہ آتا ہے آ کے اپنے ذہن کے اپنی رائے، یہ عنوان ہونا چاہیے، نوجوانوں کو یوں سدھارنا چاہیے، یوتھ کے لیے یہ میسیج دینا. جی بھائی، آپ سب کچھ رکھیے، اپنے نظریات آپ کے پاس، لیکن مجلس کا عنوان پہلے سے طے ہو گیا. حبیب کبریا نے بیان فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ایک صلوات بابت. اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. لیجئے، اب آپ کی عقل کیا ان سے بھی بڑھ گئی ہے کہ آپ ایک نیا زاویہ نکالیں گے؟ ایسے انسان آمیزش کرتا ہے. اسلام میں جو اتنے فرقے بنے، یہ اپنے اپنے نظریات کو گڑھنے کے سبب سے، داخل کرنے کے سبب، اسلام کے مکمل آئین ہے. تو عزیزان گرامی، جب ذکر علی کی بات آئی، مولا کائنات ہے، ایسی شخصیت، ایسی ہستی جو بیان فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹا لیے جائیں میرے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایسی ہستی مایانہ کائنات میں ایک واحد ہستی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا. ورنہ شک و شبہات میں مبتلا رہنے والی دنیا آج علی کے مقابلے پر چلی آئی کہ ہم بھی علی جیسے لا لیتے ہیں اپنے اپنے رہبروں کو، اپنے اپنے رہنماؤں کو، کہتے ہیں یہ اس دور کے علی. بھائی، کوئی اس دور کا علی نہیں ہوتا، ہر دور علی کا ہوتا ہے. تو اب عزیزان گرامی، وہیں وہ مجھے قدیم شعر بھی یاد آ گیا، بات پر سے بات نکل آئی. جناب شاہد حیدری صاحب، انہوں نے ایک بڑا لطیف شعر سنایا، برسوں پہلے کی بات ہے. کہا کہ شوق میں قیادت کے چل پڑے ہیں کچھ راہرو، اپنی تیز گامی کو رہبری سمجھتے ہیں.
تو تیز چلنے کو اپنے آپ کو کہا کہ اب یہ سارا مجمع ہمارے پیچھے آ رہا ہے ہماری تیز گامی کے سبب سے۔ جی تیز گامی آپ کی اپنی جگہ رہبری نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، اسی سبب سے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جہاں پروردگار عالم ایک واقعے کے ذریعے سے نصیحت فرما رہا ہے، کہتے ہوئے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، اے حبیب آپ اس وقت کا ذکر کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب عمران کی زوجہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، بار الہ میرے شکم میں جو ہے میں تیری بارگاہ میں نظر کرنا چاہتی ہوں، اور جب یہ آ جائے گی اس دنیا میں تو میں تیری خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ وَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بار الہ میری جانب سے میری اس نظر کو قبول فرما کہ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اب یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جب وضع حمل ہوا تو کہا کہ قالت رب انی وضعتها انثی، معبود میرے یہاں تو بیٹی ہو گئی۔ یعنی ان کے ذہن میں دیکھیے اتنا بڑا گھرانہ ہے، جناب حنہ ہے، جناب مریم کی والدہ زوجہ عمران، اور اتنے بڑے گھرانے میں وہ افسردگی ظاہر کر رہی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ یعنی صنف نازک پر جو مظالم ہے وہ سلسلہ اس وقت سے بھی جاری ہے۔ کیونکہ ایک مومنہ مرحومہ کی مجلس ہے، اس لیے میں اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے وضع حمل ہوا تو کہا کہ بار الہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دین کی خدمت صرف بیٹا کر سکتا ہے، مرد کر سکتا ہے، خاتون نہیں کر سکتی۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اتنی بات یاد رکھ لو کہ دین کے معاملے میں دین کی خدمت کا جو شدید جذبہ خاتون رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا۔ قرآن ہے، قرآن۔ آج ہر بات میں مرد کو فضیلت دی جاتی ہے، اپنی فضیلتیں اپنی جگہ، اپنے امتیازات اپنی جگہ، لیکن دین کے معاملے میں پروردگار عالم نے سند دی یہ کہتے ہوئے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جیسی شدید جذبہ ایک مومنہ رکھتی ہے دین کی خدمت کا ویسے مومن نہیں رکھتا۔ قرآن مجید ہے، سند ہے، حرف آخر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہیں سے بات چلتی ہے اور بات آگے جب بڑھتی ہے تو آپ غور کرتے چلیں۔ اور میں نے یہ بات بیان فرمائی مولا کائنات کا قول، تو وہیں ایک اور قول پیش کر دوں جو نہج البلاغہ میں ہے، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمتہ۔ مختصر سا قول ہے، یوں تو علی نے توحید پر جو خطبے دیے شاہکار ہیں۔ پروردگار عالم اس ہستی کو کہتے ہیں اللہ کہ جو نہ الفاظ میں سمیٹا جا سکتا ہے، نہ آپ کے ذہن و فہم و ادراک میں آ سکتا ہے، نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ آپ الفاظ میں اسے سمیٹ کے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں۔ اگر الفاظ میں وہ سما جائے تو الفاظ میں محدود ہو جائے، جو محدود ہو جائے اسے خدا نہیں کہا جاتا۔ تو وہ ہستی پروردگار عالم کی جو نہ الفاظ میں سمیٹی جا سکتی ہے، نہ آپ کے فہم و ادراک میں آ سکتی ہے، نہ سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا کائنات ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلام کا صدر اول 200 برس کا عرصہ گزر گیا، توحید پر ایک زبان نہیں کھلتی ہے۔ حالانکہ رسالت میں ہم نے توحید پہنچائی، 1,24,000 انبیاء نے توحید پہنچائی ہے، لیکن توحید کسی نے سمجھائی نہیں ہے۔ اگر توحید کسی نے سمجھائی ہے تو فقط میرے مولا علی نے سمجھائی۔ وہ پورے خطبے ہیں، آپ مطالعہ کریں۔ اور ایک لطیف مقام یوں بھی آ جاتا ہے کہ مولا کائنات نے جب خطبے دیے توحید پر تو 121 خطبے نکلے۔ لیجئے 121 کی عادت
علماء و شعراء، اہل فہم حضرات، اہل علم حضرات میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. آپ جب یا علی لکھیں اور اس کے اعداد نکالیں تو 121 ہوتے ہیں. علی نے اس عدد کو رکھ کے بتایا کہ میرے بغیر اللہ تک کسی کی رسائی نہیں ہے. اب وہیں سے وہ لطیف باتیں آ جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا. چنانچہ اب باتوں پہ بات جو نکلی تو ایک بات پھر دہرا دوں میں، سابقہ میں بھی دہرایا ہے میں نے. 121 کا عدد مولا نے رکھا اور رکھ کر بتا دیا کہ میرے بغیر اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. حیرانی کی انتہا ہو جاتی ہے جب انسان دیانتداری سے جستجو کرتا ہے، کرتے ہوئے توحید کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے اللہ نہیں ملتا بلکہ علی ملتے ہیں. اور وہ اعترافی اشعار ایک بار پھر دہرا دوں کہ ہم اگر کہتے ہیں علی کے معاملے میں تو کہہ دیتے ہیں غلو کر دیا اور یہ بس ایک الزامات ہے. علی ہر کسی کو برداشت بھی تو نہیں ہوتا بھائی، پریشانی یہ ہے. تو ہر کوئی ظرف چاہیے، ظرف علی کی محبت سمانے کے لیے، علی کے فضائل سننے کے لیے. تو اب عزیزان گرامی، جب وہ غلو کی حدیں لگا دیتے ہیں، غلو کر دیا، تو غلو تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو حد معلوم ہو اور اس سے آپ ماسوا چلے جائیں، آگے بڑھ جائیں. جہاں حد ہی پتہ نہیں اس ہستی کے معاملے میں کہتے ہیں غلو کر دیا. ایک حدیث ہے لطیف، رسالت مآب ختمی مرتبت سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہا غیرہ. لطیف حدیث ہے، ہر نوجوان یاد رکھے اسے. رسالت مآب فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کو وہ فضائل عطا کیے کہ جس کا شمار اللہ سے ہٹ کے کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. لیجئے لطیف مقام آیا کہ علی کے فضائل شمار کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے جان لیا ہے مکمل علی کو تو اس کا مطلب وہ یا تو اللہ ہے یا سید المرسلین. تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. جہاں تک معرفت مل جائے اسے قبول کیجئے اور علی کی دہلیز پر ایک سجدہ تعظیم کیجئے. اسی کا نام ایمان ہے. آج دنیا بڑی شرح پیش کرتے کرتے چرب زبانی تک آ کر اپنے جوش و جذبے میں، کیونکہ حواری مل جاتے ہیں اور حواریوں کو جمع بھی کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اب وہ اس میں لے میں بہہ کر کہہ دیتا ہے کہ علی بھی جنت میں نہیں جا سکتے اگر تقویٰ نہ ہو. واہ واہ، کیا خوب سمجھا ہے آپ نے دین کو. پھر سند بھی رکھتے ہیں سر پر کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں، ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں. افسوس کا مقام، کس حوزے کے پڑھے ہوئے آپ، پورے مکتب کو بدنام کر دیا آپ نے. علی امام المتقین ہے، متقین کا امام، اور علی کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. لیجئے، جن کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، ان کے لیے آپ ممانعت بتا رہے ہیں کہ تقویٰ نہ ہو. علی کی محبت کا نام تقویٰ ہے. جس دل میں علی آ جائے وہی متقی ہوتا. تب عزیزان گرامی، یہی مولا توحید جب سمجھاتا ہے تو 121 خطبے بھی دیتے ہیں، سمیٹتے ہیں تو ایک جملے میں، ایک عبارت میں بیان کرتے ہیں. التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتحمتہ. کہ توحید یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، وہم و گمان نہ ہو. پہلی منزل تو یہی ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کدھر پڑھ رہے ہیں؟ پہلی منزل یقین چاہیے کہ اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں. التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتحمتہ. اور عدل یہ ہے اللہ کا کہ اس پر کوئی تہمت نہ رکھی جائے. دیکھیے، تہمتوں کا ایک بازار گرم ہے. میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں. جوانی میں کسی کو موت آ جاتی ہے، یہ کیوں ہوا، وہاں طغیانی آ گئی، یہ کیوں ہوا، یہ وبا آ گئی، یہ کیوں ہوا. بھائی جو کچھ وہ کرتا ہے عدالت ہے، اس کی عدالت، اسے پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ عدل اور توحید مولا کائنات سمجھا رہے ہیں. یہی علی جنہوں نے کہا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹا بھی لیے جائیں، میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اسی علی کی وارث
جناب شہزادی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اس شہزادی نے دربار کوفہ میں بتایا کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ شہزادی ثانیہ زہرا کا نام لکھیے آپ اور سجدہ کرتے جائیں۔ عظمت جناب ثانیہ زہرا، بھرا گھر لٹایا ہے کربلا میں۔ حوصلہ بتائیے، جگر بتائیے آپ، بڑے سے بڑا اولو العزم نبی کیوں نہ ہو ان منازل سے نہیں گزر سکتا جن منازل سے علی کی جائی فاطمہ کی بیٹی گزری۔ میں بھی مصائب پر نہیں آیا ہوں، ذرا ستولانی تھوڑی سی ایک مختصر سی تفصیل آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوا چلوں کہ کیسے کیسے مصائب دیکھے۔ 70 قدموں کا فاصلہ ہے، 3 دن کا پیاسا بھائی زیر خنجر ہے، فریاد کرتی رہی شہزادی، شمر کا خنجر چل گیا۔ یہ منظر خود ایک قیامت کا منظر تھا۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا کے لیے جینے کا کوئی مقام نہ تھا، لیکن حوصلہ قلب جناب ثانیہ زہرا۔ اس کے بعد جو رات آئی شام غریبہ کی رات، قیامت خیز، اس رات کی مصیبت کون بیان کر سکتا ہے؟ کس کے پاس لفظ ہے، کس کے پاس جگر ہے، کس کے پاس حوصلہ ہے کہ بیان کر سکے؟ اور یہ رات گزری اور پھر 11ویں محرم آئی، قیامت کا دن بن کر نمودار ہوا۔ بے ردائی کا عالم ہے، بازوؤں میں ریسمان ظلم بندھے ہوئے، اور پھر شہزادی کی سواری چلی، آپ جانتے ہیں اسیروں کا قافلہ۔ دربار کوفہ، بازار کوفہ میں کیا گزرا وہ بھی آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ دربار کوفہ میں شہزادی پہنچی، اسیری کے عالم میں کھڑی ہوئی ہیں کہ ایسے میں حاکم ملعون عبید اللہ ابن زیاد، خدا اس کے لعنت اور عذاب میں اضافہ کرتا جائے، تنزیہ طور پر کہتا ہے شہزادی سے کہ بڑا اللہ اللہ کرنے والا آپ کا گھرانہ، دیکھا آپ نے آپ کے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ اور وہ جملہ عربی میں عبارت میں محفوظ ہے کہ جہاں کہتا ہے کہ کیف رأیتی ثناء اللہ بحق اخیک الحسین، تم نے اپنے بھائی حسین کے حق میں اللہ کو کیسے پایا؟ دوسرا ہوتا تو ناطقہ بند ہو جاتا، کلام نہیں کر سکتا۔ یہ علی کی بیٹی کا حوصلہ ہے کہ اس دربار میں اسے ٹوک کر کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی کے حق میں نے اللہ کو کیسے پایا؟ بی بی نے جواب دیا ما رأیتی الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبیوں کے اس معبود میں کچھ پایا ہی نہیں۔ بھرا گھر لٹانے کے بعد، اتنے مصائب سے گزرنے کے بعد شہزادی کہہ رہی ہیں دیکھیے توحید انہی ہستیوں کے سبب سے باقی ہے۔ اور وہ موقع جہاں اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ ہوں کہ بخشت بے یقین آرا، یقین ہوں کہ لرزت السجود ہو زمین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سبب سے بے یقینوں کو یقین آیا، اللہ ہے یا نہیں شک میں پڑ چکی تھی دنیا، حسین نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ اللہ ہے، میں اس کا سجدہ کروں۔ جن کے سجدے سے زمین کانپ جائے، لرز جائے، وہ اخلاص کا سجدہ۔ تو شہزادی نے یہاں پر ٹوک کر کہا کہ وہ معبود، اس میں ہم نے سوائے خوبیوں کے کچھ دیکھا نہیں، اس نے ہمارا گھر لٹوایا تو بھی ہم راضی، اور میرا ماجایا ذبح ہوا ہے تو اس کے لیے مقام عظیم ہے۔ تب عزیزان گرامی یہ کوفے کا دربار ہے، منزلیں طے ہوئی، تمام تر طولانی مصائب کی منازل۔ اس کے بعد دیار شام آتا ہے، یہ وہ دیار ظلم ہے کہ جہاں سید سجاد نے نس کھینچ دی ہے، کہتے ہوئے کہ جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری تو 3 مرتبہ کہا شام، یعنی شدت مصائب یہ تھی۔ واقع کربلا کو نہیں کہا کہ میرا بابا ذبح ہوا 3 دن کا، وہ سب مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن دمشق میں کیا مصیبتیں گزری آپ جانتے ہیں۔ وہ بازار سے گزرنا اور پھر وہ دربار میں داخلہ، وہ زندان شام، قیامت کی مصیبت ہے۔ علی کی بیٹی اور قید خانہ۔ عزیزو وہیں دربار حاکم ہے، دربار یزید، اور آپ اس کی تفصیلات سمجھ فرماتے ہیں کہ کرسی نشینوں کا مجمع ہے،
اور میں خاروں کے مجمع میں علی کی بیٹی مرکز تطہیر چلی، اور وہ جب داخلہ ہوا پھر وہی طنزیہ انداز، غرور و تکبر میں بھرا ہوا ابلیس، شیطان کے اور ابلیس کے لہجے میں یزید کہتا ہے، دیکھا پروردگار عالم نے ہمیں ملک عطا کیا، اور وہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اللہ نے ہمیں ملک دیا۔ اب اس پر بڑے تجزیے علماء کے، میں ان تمام تر تجزیوں میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ یہ غیر موضوع آیت سنا رہا تھا، تو یہی گھرانہ ہے آل محمد کا کہ جو ٹوک کر اسے بتا دے کہ تو کہاں غلطی پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ملک عطا کیا، تو شہزادی نے اسی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا انتخاب کیا اور بیان فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ خبردار کافر یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ ان کی حکومت ہے، یہ حکومت کی شکل میں تیرے لیے ایک مہلت دی گئی۔ یہ علی کی بیٹی کا حوصلہ ہے کہ یزید کے دربار میں یزید کو کافر ثابت کیا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ پروردگار عالم کافروں کو مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ گناہوں میں اور دھنستے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، قربان جائیے الفاظ کے انتخاب پر، کہ شہزادی نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جہاں یزید کو کافر بھی ثابت کیا اور کہا کہ تو کیا اپنی خوش فہمی میں ہے کہ یہ حکومت ہے، یہ تیرے لیے مہلت ہے، اور تم لوگوں کے لیے تو عذاب مہین رکھا گیا۔ یہ عذاب بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، عذاب علیم، عذاب عظیم، آپ سنتے ہیں قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے مختلف موقعوں پر، یہاں پر عذاب مہین کہا گیا، یعنی اہانت والا عذاب۔ یہ شہزادی نے اس دن قرآن کی آیت سنائی 1400 برس پہلے، آج تک بھی دیکھ لیجئے کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یزید کا نام لینے پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے میں فخر محسوس نہیں کرتی، اس کا نام ایک داخل دشنام ہو گیا۔ اور یہ تو یزید ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے 1400 برس کے بعد آج تک جو بھی یزید کا نام لے کر رضی اللہ کہتا ہے وہ بھی ذلیل ہوتا ہوا نظر آتا۔ شہزادی کا کلام انتخاب، تو عزیزان گرامی اسی گھرانے کو پیش نظر رکھ کر پروردگار عالم نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ عورت خاتون جتنی شدید ہوتی ہے دین کے جذبے میں اتنا مرد ان کے مقابلے پر نہیں ہوتا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے رسالت مآب کو بیٹی عطا کی اور کوثر کا سورہ نازل کیا، جناب سیدہ جیسی بیٹی عطا کی، اور عطا جب کی تو انہی کے ذریعے سے نسل رسول چلی۔ مولا کائنات کے جتنے فرزند ہیں، ائمہ معصومین جتنے، سب کے سب فرزند رسول کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر شہزادی کونین کے ذریعے سے نسل رسول چلی۔ وہ پروردگار عالم کیا قادر نہ تھا جس نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، حضرت زکریہ کو یحییٰ جیسا بیٹا ضعیفی میں عطا کرنے والا کیا قادر نہ تھا کہ رسالت مآب کو اپنے حبیب کو بیٹے دیتا؟ بیٹے دیے لیکن واپس بلا لیے۔ بیٹی کی عظمت بتائی کہ اس بیٹی کے ذریعے سے تا قیامت دین باقی رہے گا۔ اور آج بھی ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وسلم پردہ حجاب میں ہے جو سورہ کوثر کی تفسیر۔ اب یہاں بھی لوگ آمیزش کر کے سورہ کوثر کی تفسیر فلان، جی نہیں بھائی، اہل بیت کا حق غصب مت کیجئے، مظلوم ترین ہستیاں ان پر اور ظلم نہ کیجئے۔ ابھی ظلم کا سلسلہ جاری ہے،
تو عزیزان گرامی، یہ شہزادی کونین ہے اور محضر شہادت نازل ہوا، جبرائیل لے کر آئے، رسالت مآب نے واقع کربلا سماعت فرمایا اور بیٹی کی جانب نگاہیں اٹھی رسول اللہ کی۔ اب جناب سیدہ اگر ہاں کہہ دے تو ہاں، نہ کہہ دے تو نہ، یعنی دین کی بقا کا تمام انحصار رضائے جناب سیدہ پر رکھا گیا۔ شہزادی نے کہا کہ بابا میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، تو ایسی عظمت والی بیٹی عطا کی گئی۔ بہرحال تفصیلات اور زیادہ ہو جاتے ہیں، مختصر یہ کہ ایسی بیٹی عظمت والی دی گئی۔ کوئی گھرانے میں ایسی تعظیم بیٹی کی نظر نہ آئی جو اس گھرانے میں نظر آئی۔ تمام تر بیٹیاں آپ دیکھتے ہیں، پورا آپ سلسلہ ہے۔ شہزادی کونین کی سواری آتی تھی، اللہ کا حبیب سید الانبیاء، علت غائیہ کائنات، فخر موجودات، تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سید المرسلین کا کھڑا ہونا یعنی سارا عالم امکان پر واجب ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ رسالت میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ روایات میں الفاظ جو ہیں، کلما جاءت فاطمہ فقام الیہا، کہ جب بھی بزم رسول میں شہزادی کونین کی سواری آتی تھی، رسالت مآب نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ اس مقام پر جہاں شہزادی پر نگاہ پڑ جاتی تھی، اللہ کا حبیب چلتا ہوا جاتا تھا، استقبال کر کے تعظیم سے لا کر اپنی مسند پر بیٹی کو بٹھا کر پہلو میں اللہ کا حبیب کھڑا ہو جاتا۔ یہ عظمت ہے، دنیا کو بتائی گئی، امت کو بتائی گئی۔ آج تمام تر کتب دیگر مسالک کے بھی آپ اٹھا لیں، عظمت جناب سیدہ کا کوئی انحراف نہیں کر سکتا، ماننا ہی پڑے گا کہ عظمت تھی۔ اور ایسی بیٹی پر جو مظالم ڈھائے گئے آپ جانتے ہیں۔ اب لاتے ہیں ظلم کا ایک سلسلہ جو جاری ہے، میں کہہ رہا تھا وہ ظلم کا سلسلہ یوں آج بھی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں۔ بھائی آپ 4 لا کے کیا ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 50 لا لیجئے۔ جس طرح سے علی 4 بھائیوں میں رہ کر علی علی ہیں، 50 بیٹیوں میں بھی فاطمہ ہوتی تو فاطمہ فاطمہ تھی۔ مورخ نے بددیانتداری کی، خیانت کی، لکھ دیا کہ 4 بیٹیاں تھیں، لیکن آگے یہ نہ لکھ سکا کہ کوئی اور بھی بیٹی آتی تھی تو اللہ کا حبیب کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ نہ لکھ سکا کہ کوئی اور بھی نواسے تھے تو جو سے رسول پر کھیلتے تھے۔ عزیزان گرامی، عظمت جناب سیدہ ایک مومن مرحومہ کی ایصال صاحب کی مجلس، ان کے لواحقین کی خدمت میں تعزیت ہے، اسی کے ساتھ یہ ذکر اس مومنہ کے روح کے کیف و سرور کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہو، جس کے سبب سے شادمانی حاصل ہو، عظیم ترین عبادت، اور اسی کے سبب سے لواحقین کے دل کو سکون اطمینان ہوتا۔ عزیزان گرامی، اتنی عظمت والا گھرانہ، اس گھرانے پر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے۔ کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے سانحہ ارتحال کا تو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تاکہ تعزیت دی جائے، پرسہ پیش کیا جائے، تسلیت لواحقین کو پیش کی جائے۔ شہزادی کونین جو یتیم ہوئیں، کیسے پرسہ دیا گیا؟ بیوی کو توقع تھی کہ اتنے کلمہ گو ہیں میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، میرا بابا شہید ہوا ہے تو لوگوں کا ہجوم ہوگا، لیکن عزیزو یہ توقع بالکل برعکس نکلی کہ شہزادی کے گھر کی جانب اوباش و اشرار کا ایک مجمع، ایسے اشرار جو اسلحے لیے ہوئے آئے تھے، تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کوئی آہنی سلاخیں لیا ہوا آیا تھا، کوئی لکڑیاں لے کر آیا، کوئی جلتی بھی مشعلیں۔ بالآخر اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آوازیں بلند کرنے لگے، شیاطین آوازیں بلند کر کے کہنے لگے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو۔ میری مظلوم شہزادی پس دروازہ آئیں، کہا کہ علی تو مصروف ہیں قرآن جمع کرنے میں، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ کہا کہ اگر علی باہر نہ آئے تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ نہ جانے کیا اضطراب تھا، شہزادی کے دل کی کیا کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ اس گھر کو جلاؤ گے، تم تو میرے بابا کا کلمہ پڑھتے ہو،
اس گھر میں میرے معصوم بچے حسن و حسین ہیں، نبی کے نواسے۔ شقی جواب دیتا ہے وَإِن كَانَ یا فاطمہ ہوا کرے، لیکن ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ بالآخر دروازے پر لکڑیاں جما دی گئیں، آگ لگا دی گئی، دروازہ جل کے شکستہ ہونے لگا۔ میرے پاس لفظ نہیں کہ میں ظلم کا بیان کر سکوں۔ ایک شقی آگے بڑھتا ہے، اس نے وہ احانت کی کہ اللہ کے حبیب کی بیٹی در و دیوار کے مابین آ گئی، اور شہزادی نے مرثیہ کہا کہ صبت علیہ مصاحب لو انہا صبت علیہ ما سرنا لیا لیا۔ اے بابا، آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ روزائے روشن پہ پڑھتے تو شبہائے تار میں تبدیل ہو جاتے۔ خدا کی قسم جناب سیدہ کے ان دو مصروں کی شرح کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میری شہزادی ذرا بتلائیے کیا مصیبتیں تھی۔ نگاہ سیدہ دیکھ رہی تھی کہ اوباش و اشرار کا سلسلہ کربلا تک جائے گا۔ یہ آگ جو میرے دروازے پر لگائی گئی ہے حسین کے خیموں تک پہنچے گی۔ بالآخر کربلا میں حسین کے خیمے جلا دیے گئے، معصوم بچے کربلا کے میدان میں منتشر ہو گئے۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، جب اہل بیت کے خیمے جلائے گئے کربلا میں، اہل بیت کے بچوں پہ کیا گزری؟ ایک مرتبہ امام تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے کہ بھائی تو نے یہ کیا سوال کر لیا؟ کبھی تو نے تسبیح کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کے بچے آل نبی منتشر ہو چکے تھے میدان میں، بالخصوص معصوم سکینہ دامن میں آگ لگ گئی، رخساروں پر تماچے لگا کر پرسا دیا گیا۔ معصوم بچی کربلا کے میدان میں واہ بتا کی صدائیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہم الصلاة والسلام۔ بار الہ تجھے واسطہ پنجتن پاک چہردہ معصومین علیہم الصلاة والسلام کا، واسطہ باب الہوائے ثانی حیدر قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلاة والسلام کا، اس ذکر مقبولہ کے وسیلے سے ہمارے تمام تر اعمال و عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما۔ ہماری توفیقات اعضاء و عبادات میں اضافہ فرما۔ جن مومن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا، اس ذکر اور ان آنسوؤں کے وسیلے سے ان کے مدارج کو پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما۔ ان کے لواحقین و پسماندگان ورثاء عز و اقارب سبھی کو ان کے فراق میں صبر جمیل عنایت فرما اور تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ السلام میں، تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے۔ آپ تمام سے بار دیگر معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترمہ سیدہ رابعہ خاتون رضوی مرحومہ بنت سید رفیق الحسن رضوی کے لیے اور جمیع مرحومین مومنین و مومنات حضرت آدم تائیدم بالخصوص وہ مومنین و مومنات جو اس مجلس اعضاء میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بھی ہدیہ ایصال فرما۔ اللہم صل
صل علی محمد الہی و سیدی